بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ دوستوں، آج 23 مارچ ہے۔ آج ویسے تو ہم 23 مارچ کا دن پاکستان ڈے کے اوپر مناتے ہیں، بڑے فخر سے مناتے ہیں۔ پچھلے 23 مارچ پہ پریڈ ہوئی بڑی زبردست، بڑے عرصے بعد، اور عمران خان کی آمد کے اوپر تالیوں سے گونج اٹھا پورے کا پورا۔ جو آپ دیکھیں گراؤنڈ تھا، پریڈ گراؤنڈ تھا، اور اس سے پہلے باجوہ بغلول آیا تو کسی نے، 4 بندوں نے، سرکاری بندوں نے کوئی تالیاں ماری تو ماری، اور کسی نے کوئی تالی نہیں ماری۔ لیکن آپ فرق محسوس کرتے جس وقت عمران خان کی انٹری ہوئی اور جس طرح لوگوں نے اس کو ریسپشن دی، اور زیادہ تر وہاں پہ فوجی حضرات تھے اور ان کی فیملیز تھیں، لیکن ان کے آج بھی دلوں کے اندر عمران خان بستا ہے، کل بھی بستا تھا، کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے جو پاکستان کے قومی مفادات کو واضح طور کے اوپر ذاتی مفادات پر ترجیح دیتا ہے، اور اس طرح کا لیڈر پاکستان میں ہمیں آج تک ملا نہیں، نہ ہی ہم نے دیکھا۔ تو پھر اس سارے حالات کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کیوں نہ عمران خان کو پسند کیا جائے۔ لیکن آج کا پاکستان افسوس کے ساتھ ایک ہی سال کے اندر تباہ و برباد کرنے کے بعد اس وقت جرنیلوں نے اس کو تباہ و برباد کیا، اور جرنیلی ٹولے نے اس کو تباہ و برباد کیا، اور اب یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ جرنلز ریپبلک آف پاکستان بن گیا ہے، اور ایک بنانا ریپبلک بن کے رہ گیا ہے محض، جس میں آئین کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، کسی بھی ٹائم اس کو جو ہے وہ پامال کیا جا سکتا ہے، جس میں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، کسی بھی وقت اس کو پامال کیا جا سکتا ہے۔ دستور اور آئین صرف ریپ میوزک کے اندر رہ گئے ہیں، اور ریپ میوزک کا جو آج گانا ریلیز کیا گیا منسٹری آف انفارمیشن کی طرف، وہ عزم عالی شان پروجیکٹ کا حصہ ہے جو ISPR کا پروجیکٹ ہے، لیکن ISPR کی اتنی اوقات بھی نہیں رہ گئی کہ وہ خود اس پروجیکٹ کو ریلیز کر سکتے، کیونکہ جتنی گالیاں پڑی ہیں منسٹری آف انفارمیشن میں اور مریم اورنگزیب کو اس گانے کے اوپر، اس ریپ سانگ کے اوپر، ریپ سانگ سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مذاق خیز قسم کے گانوں کے اوپر ہے، جو عزم عالی شان اور دستور ہے ہمارے پاس۔ کیا دستور؟ دستور کی تو بتی بنا دی آپ لوگوں نے۔ قانون ہے ہمارے پاس، کون سا قانون؟ آپ بندے چک کے لے جاتے ہیں، ننگے کر کے مارتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، چاہے وہ سٹنگ سینیٹری کیوں نہ ہو، بندے مار دیتے ہیں۔ ڈیتھ سکواڈز آپ کے، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کی جائے گی، ISI کے ڈیتھ سکواڈ۔ کون سے قانون کی بات کرتے ہو تم لوگ؟ بھئی قانون ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس نیوکلیر ایسٹس کا بنا رہے ہو۔ کیا نیوکلیر ایسٹس کس چیز کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ شبرات کے اوپر پھلجڑیاں چھوڑنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا کام کیا نیوکلیر ایسٹس کا؟ پورے ملک کا تماشا بنا کے رکھ دیا ان جرنیلوں نے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ ہم سب کچھ کریں گے۔ عزیزان من، میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں ذرا آگے چلوں۔ خاموش مجاہدوں کی طرف سے ایک پیغام تھا 18 فروری کو، وہ پیغام دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خاموش مجاہدوں کا کھلا پیغام میں سنانا چاہوں گا۔ اگر آپ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری اتنی قوت ہے کہ ہم مارشل لاء کو کسی طور بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ برائے مہربانی مضبوط رہیں اور آئین کی پاسداری کو یقینی بناتے ہوئے اپنے وقت پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کے احکامات دیں۔ ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو کسی کی گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم کا ساتھ دیں، قوم آپ کا ساتھ دے گی۔ من جانب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں موجود قوم کے خیرخواہ خاموش مجاہد۔ ابھی لوگ ماسی مصیبتے کی طرح اپنی فرسٹریشنز نکالنے کے لیے ان کو جتنے مرضی تانے دے دیں، لیکن ان خاموش مجاہدوں کی خبروں کی وجہ سے ان کے پلانز پری ایمپٹ ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر 21 فروری کو آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی انہی کی اطلاعات سے کہ ڈرٹی ہیری کی زیر صدارت سیکٹر کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ جنرل عاصم منیر کے تازہ ترین احکامات PTI مکمل زیر اعتاب ہوگی۔ الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ دھاندلی کی مکمل تیاری ہے۔ سپریم کورٹ کنٹرول کر رہے ہیں۔ PTM PPP MQM آنکھ کا تارا ہے۔ اس کے اوپر میں نے ویلاگ بھی کیا تھا۔ عزیزان من، یہ 21 فروری کی ٹویٹ ہے، اور ابھی آپ دیکھ لیں بالکل وہی ہو رہا ہے۔ اور 24 فروری کو میں نے ایک اور ٹویٹ کی تھی، اور اس میں نے لکھا تھا، اور خاموش مجاہدوں کی ظاہری بات اطلاع ہے کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ پر اکتوبر تک الیکشن نہ کروانے کا شدید دباؤ ہے، بصورت دیگر فوجی کمانڈ کی جانب سے غیر آئینی اقدامات کی دھمکی دی جا رہی ہے۔
تاریخ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا موجودہ کردار یاد رکھے گی۔ عوام قانونی فیصلے کی صورت میں جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جج صاحبان کے اوپر دوبارہ یہ جو ایک جرنیلوں نے اپنی پارلیمنٹ اور خود ہی رولر بنے ہوئے ہیں اور ساتھ اپنے بغل بچے جو سیاستدان لگائے ہوئے ہیں، ببل بٹ پارٹی نے جو تباہی پاکستان کی نکلی ہے، ایک دفعہ پھر بال سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے ساتھ پاکستانی عوام بھی کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان وکلا برادری بھی واضح طور کے اوپر 80% وکلا برادری بھی کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب فیصلہ جج صاحبان نے کرنا ہے کہ وہ گیدڑ بھپکیوں سے ڈریں گے یا پاکستانی قوم کے حق میں دوبارہ فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ فیصلہ نہیں مانا چاہتا تو عزیزان من انارکی آئے گی۔ پاکستان بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ آج جو ایوارڈ پریڈ تو ہوئی نہیں، ایوارڈ ہوئے ہیں، اور ایوارڈ میں لفافی اعظم کو تمغے دیے گئے ہیں، بدماشوں کو بھی تمغے دیے گئے ہیں، چور ڈکیت بدماش جن لوگوں کو کہتے ہیں، تو ان تمغوں کی حیثیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ لفافے کو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ اس کی اوقات کیا ہے ان تمغوں کی جو 23 مارچ دیتے ہیں، تو یہ تو بنانا ریپبلک کے تمغے ہیں، اور ان تمغوں نے جو ڈیزرونگ لوگوں نے تمغے آج لیے ہیں اور اس سے پہلے لیے ہیں، ان کو بھی مشکوک بنا دیا ہے اس ساری حرکت نے۔ تو عزیزان من، اس ساری صورتحال کے اندر پھر اگر آپ پاکستان کو جنرلز ریپبلک آف پاکستان نہ کہیں تو کیا کہیں؟ پھر اگر آپ پاکستان کو بنانا ریپبلک آف پاکستان نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اور عزیزان من، ڈر اور خوف اتنا شدید ہے چاچو وسکی کو اندر۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر چیف لگنے کے بعد ببل بٹ پارٹی نے ان کو لگا تو دی ہے، لیکن یہاں پہ دو کام چل رہے ہیں۔ پہلا کام یہ چل رہا ہے کہ ببل بٹ پارٹی جو ہے، نواز شریف کی جو پارٹی ہے، نون لیگ جو ہے، اس نے ہمیشہ سے بیانیہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ کو لگ گیا داغ کا بیانیہ چلایا ہے۔ پچھلے 2 سال سے 3 سال سے یہ بیانیہ مسلسل چلا رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی پارٹی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پنجاب جو ہے وہ سیاسی طور پہ بانجھ ہے، اور صرف گٹر کے ڈھکن چور اور چوروں ڈکیتوں کے علاوہ، ببل بٹ پارٹی کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی پنجاب کا سیاسی وارث ہے ہی نہیں، یہ ان کا خیال ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ، اوپر سے کہتے ہیں جی فوج پنجاب کی ہے۔ ظاہری بات ہے، پنجاب کی میکسیمم پاپولیشن ہے، میکسیمم آفیسرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت خطرناک اور گھناؤنا کھیل فوج کے اندر کھیلا جا رہا ہے۔ ایک تو شدید ڈر ہے اس وقت عاصم منیر کو بغاوت کا، اور اس کا ثبوت کے طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال کے جنازے کے اوپر عاصم منیر جب آیا، یہ فوجی کینٹ کے اندر جنازہ ہے، چاروں طرف جو ہے وہ ہائیسٹ سیکیورٹی زون ہے، جس میں فوجی افسروں اور ہائیسٹ سیکیورٹی کلیئرز افراد کے علاوہ کوئی اندر آ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی اندر وہاں پہ موجود ہے۔ اس ہائیسٹ سیکیورٹی زون میں فوج کے اندر کھڑے ہو کے بھی آرمی چیف اور ساتھ اس کا وہ بیٹھا ہوا ہے شوباز شریف جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور آرمی چیف کی سیکیورٹی کے جو کمانڈوز ہیں وہ صفوں کے درمیان میں بھی اس کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنا شدید خوف ہے اس وقت، اور مجھے میرے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ عاصم منیر پی ایم اے کے آفیسرز پہ اعتبار نہیں کرتا، وہ اپنے آس پاس او ٹی ایس کے آفیسرز جمع کر رہا ہے، جس طرح کور کمانڈر راول پنڈی اس نے او ٹی ایس کا لگایا ہے۔ مجبوری اس کی یہ ہے کہ او ٹی ایس کے آفیسرز اتنے زیادہ ہیں ہی نہیں، نہ بچے ہیں، او ٹی ایس بھی نہیں بچا، نہ وہ بچے ہیں، لیکن میرٹ کو کمپرومائز کر کے او ٹی ایس والے جو بچے کچے ہیں ان کو آگے یہ لانے کی فل ٹرائی کر رہا ہے، فل کوشش کر رہا ہے، تاکہ اتنا شدید یہ ڈرا ہوا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ فوج کے اندر محیط پیرزادہ صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب فوج پہ اہم اپوائنٹمنٹ سے پختون آفیسرز کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اور میں نے جب اس کے اوپر ذرا تحقیق کی تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ انٹیلیجنس کے جو آپریٹیوز ہیں وہ خاص طور کے اوپر پشتون آفیسرز کو جو ہے، پشتون آفیسرز کے ذریعے ہی، انگریزوں کا پرانا فارمولا، ان کو اوپر چیکس اینڈ بیلنسز، اس نے ان کو انڈر سرویلنس رکھا ہوا ہے، اور کوئی ذرا سا بھی لگتا ہے کہ اس کی غیرت جاگ رہی ہے یا اس کا ضمیر اس کو تنگ کر رہا ہے، زیادہ تر کے ضمیر تو پلاٹوں نے اور زمینوں نے اور آرمی آفیسر ہاؤسنگ سکیم کے گھروں نے اور پینشن نے سلا کے رکھے ہوئے ہیں، تمام کے اے ٹو زیڈ تمام آفیسرز کے، صرف پشتون آفیسرز کے نہیں۔ لیکن پشتون آفیسرز کو خاص طور کے اوپر سیگریگیٹ کیا جا رہا ہے اس وقت، کیونکہ ایک تو عاصم منیر اس وقت پیرانویا کا شکار ہے، انلیگل آرمی چیف ہے،
جرنیل سارے کے سارے یہاں پہ میری کل حیدر مہدی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یار یہ 27 جرنیل ٹاپ کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ان میں کسی ایک کے اندر اتنی غیرت شرم حیا نہیں ہے لیفٹیننٹ جنرل میں کہ کچھ بول جائے. تو میں نے ان کو بھی یہی کہا اور آپ کو بھی یہی بتاؤں گا کہ پچھلے 25 سال میں ایک سسٹم ایسا انہوں نے بنایا ہے کہ غیرت شرم حیا جس بندے کے اندر ہے اس کو اوپر یہ آنا ہی نہیں دیتے، اس کو جرنیل بننا ہی نہیں دیتے، اور کوئی غلطی سے اگر بن جائے تو اس کے انسینٹیوز اتنے زیادہ رکھ دیے، اتنے زیادہ، کون بنے گا ارب پتی یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے. تو اربوں روپے کا جو ہے وہ قربانی دے کے کوئی کیوں بولے گا اور کون بولے گا؟ وہ بھی اس قوم کے لیے جس کو رول کر رہے ہیں، وہ بھی اس قوم کے لیے جو جس کو ایک تھپڑ مارو تو وہ کہتے ہیں دوسرا بھی گال آگے کر دیتے ہیں کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا بھی پڑے گا، اور تھپڑ کھانے کی لائن لمبی ہو جائے تو یہ قوم کہتی ہے کہ تھپڑ مارنے والے زیادہ لوگ کھڑے کر دیں کہ تاکہ ہم جلدی چنے کھائیں اور فارغ ہوں. تو ان کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس قوم کے لیے ہم کیوں بولیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود عاصم منیر کی جان نکلی ہوئی ہے، اور یہ جاگ پنجابی جاگ والا جو نعرہ درمیان میں گھس کے لگا رہی ہے ببل بٹ پارٹی، اس نے عاصم منیر کے ذریعے فوج میں بھی پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا کے اب اس کے اندر جو ہے وہ لسانی تصادات جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں انتہائی واضح طور کے اوپر. اور اتنا شدید یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری فلسفی جو ہے یہ نون لیگ کی فلسفی ہے. وہ کیونکہ اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کے پنجاب فوج کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے واپس پنجاب پہ جو ہے قبضہ کرنا ہے، اپنی حکومت لانی ہے، زرداری کو بھی ہرانا ہے، پی 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 والے کو جو اندر آنا چاہتا ہے گھس کے باروں بار، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ یہ صرف پختونوں کی پارٹی ہے، حالانکہ حکومت پی ٹی آئی کی پنجاب میں زیادہ، ووٹ پنجاب میں زیادہ، بائی الیکشن پنجاب میں زیادہ جیتی ہے. ڈر ان کو اتنا شدید لگا ہوا ہے کہ انہوں نے عاصم منیر جو اپنا لگایا ہے انلیگل آرمی چیف، اس سے وعدہ لیا تھا لندن پلان کے مطابق، اور اب دوبارہ اس نے آرڈرز دیے. پہلے 27 فیبری کو بھی 27 جنوری کو آرڈر دیا تھا، پھر فیبری کو دوبارہ آرڈر دیے ہیں سیکٹر کمانڈر کو کہ اکتوبر سے پہلے ہم نے نہیں کرانا جی الیکشن کسی صورت. اور یہ بھونڈی ترین حرکت کی ہے. سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود کلیئر کٹ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، جمہور کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ کو الیکشن تو نہیں ملا. آپ کو کیا 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 ملا ہے؟ ایک ریپ سانگ دے دیا گیا ہے پروجیکٹ عزم علی شان کا، اور وہ بھی اتنی بے شرمی سے دیا گیا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ ڈر لگا ہوا ہے کہ آئی ایس پی آر اپنے پلیٹ فارم سے اس کو ریلیز بھی نہیں کر سکی. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو یہ آئی ایس پی آر اے وی سیکشن کا یہ جو ہے پروجیکٹ ہے عزم علی شان، پچھلے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں نکال کے دیکھ لیں، 23 مارچ پہ 14 مارچ پہ عزم علی شان پروجیکٹ کس کا ہے. اور وہ پروجیکٹ اب منسٹری آف انفارمیشن کے ذریعے انہوں نے ریلیز کروایا ہے. پہلے بھی منسٹری آف انفارمیشن سے پیسے ہی ان سے ہی لیتے ہیں اور آگے چلاتے ہیں، لیکن وہ ان کے نوکر چاکر ہیں اور وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے کیسز معاف کرائیں، اپنی بدماشیاں عروج کے اوپر کریں، یہ صرف ہمارا پاکستان ہے اور کسی کا پاکستان ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے پاویں پاکستان ٹوٹتا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے. دیکھیں فوج میں لسانیت، فوج وفاق کی علامت سمجھی جاتی تھی جس میں لسانیت اور مذہب کی بنیاد پہ تفریق نہیں تھی، لیکن اب واضح طور کے اوپر لسانی بنیادوں پہ یہاں پہ تفریق کریٹ کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ببل بٹ پارٹی نے، نواز شریف نے ایک اپنی مرضی کا ایک کمزور آرمی چیف لگایا، او ٹی ایس سے ڈھونڈ کے ریٹائرڈ آرمی چیف لگایا، جس کو اس کو پتا تھا کہ وہ کنٹرول کر لے گا، اس کی کمزوریاں پہلے سے پاس رکھی ہوئی ہیں، اس کو کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے، اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کنٹرولڈ ہیں پہلے سے، اور جرنیل کوئی اس قسم کے ہیں ہی نہیں جو ان کو سپورٹ کر سکیں. مجھے کوئی کہہ رہا ہے درمیان میں نو ساؤنڈ ہے، مجھے بتائیے گا ساؤنڈ آپ کو آ رہا ہے تو کنفرمیشن دیجیے گا. اگر نو ساؤنڈ ہے تو پھر آپ کا مسئلہ ہوگا، میرا مسئلہ نہیں ہے. پلیز مجھے بتائیے گا. اوکے احمد نواز کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساؤنڈ اوکے ہے جی. آپ کا پرابلم ہوگا جو کہہ رہے ہیں نو ساؤنڈ ہے، اور کسی کا مسئلہ نہیں ہے جی. دیکھیں اس ساری صورتحال کے اندر اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ واضح طور کے اوپر یہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کو بغاوت کا بڑا شدید ڈر ہے، اس لیے 24 گھنٹے انہوں نے اپنی سیکیورٹی ڈبل کی ہوئی ہے. فوج کے اندر بھی بڑا شدید ان کو ڈر ہے، لیکن فوجی افسر جو ہیں وہ اپنی بینیفٹس کی وجہ سے کچھ کرن جوگے اتنا خاص نظر نہیں آ رہے یہاں پہ، اور صرف چند گنتی کے خاموش مجاہد ہیں جو اپنا کام تو کر رہے ہیں جو ان کا کام ہے. ان کو بھی تانے مار کے یہ قوم خاموش مجاہد. جب آپ بولو فوجی افسر بولو، آپ جب خاموش مجاہد بولتے ہو تو سپیسیفک آپ ان لوگوں کے اوپر بولتے ہو جو انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہیں، پری ایمپٹ کر رہے ہیں ان کے پلان، ان کے پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان پہ حملے سے پہلے بتا دیتے ہیں
اور وقت سے پہلے ان کے پلانز آپ کو بتا دیتے ہیں. اب اندر ہی عمران خان کی پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو انگل بازی کرو, ان کو پری ایمپٹ کرو تاکہ یہ کھل کے سامنے آئے, تاکہ ان کو پکڑا جائے. جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, خاموش مجاہد لکھ کے تانے دے رہے ہیں, وہ اصل میں دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے واضح طور کے اوپر ہیں. وہ ان کا کام کر رہے ہیں, یا معصومیت میں کر رہے ہیں, یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں, یا یہ بک چکے ہیں, ٹرن ہو چکے ہیں, یہ جان بوجھ کے ایک پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہیں, ایک بیانیہ کا حصہ بن رہے ہیں کہ خاموش مجاہدوں کو سموک آؤٹ کیا جائے تاکہ ان کے پلان سرے سے باہر آئے ہی نہ. یہ کہتے ہیں جی صرف عمران خان کا مسئلہ ہے, باقی تو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 90% پاکستان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بنانا ریپبلک جو بنا دی ہے, اس بنانا ریپبلک کو آگے چلانے کے لیے منت ترلے ڈالر کے کر رہے ہو تم لوگ, اور اس کے بعد تم کہتے ہو ہم پاکستان چلائیں گے اور ہم اکتوبر کے اندر یہ الیکشن کروائیں گے. پیسے ویسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. جو یہ عوام کے اوپر آپ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہو, اس کے اوپر بھی تو پیسہ لگ رہا ہے نا. سیکیورٹی فائنینشیل فورن پالیسی نے بھی لکھا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, فائنینشیل ٹائمز نے بھی لکھا ہے کہ جتنا پاکستان حکومت خرچہ کر رہی ہے اپنی عوام کو دبانے کے لیے, یہ پیسہ الیکشن کروانے کے اوپر لگا دے تو جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن نہیں جی, کیونکہ چاچو وسکی نے وعدہ کیا ببل بٹ بڑے والے سے, ببل بٹ پارٹی کے ہیڈ سے, کہ میں جو مرضی ہو جائے اکتوبر تک سے پہلے الیکشن نہیں کراؤں گا جی. یہ کوئی کسی قسم کی لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور اب درمیان میں پی ٹی آئی کے ہی لوگ جن کو ہم نے ان کے تھنک ٹینکس کے اندر لگوایا ہے, جرنیل ریٹائرڈ, آگے کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر تک مان لیں, عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں ہم, اس کے تمام کیسز معاف کر دیں ببل بٹ اعظم کے, اور اس کو معافی کا لام دے کے واپس اس کو پاکستان آنے دیں, اور تمام سیٹیں بھی بحال کر دیں, اسمبلیاں بحال کر دیں اسی طرح. لیکن نو کانفیڈنس موو نہیں ہوگا, اکتوبر تک الیکشن ہوگا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اب ریٹائرڈ جرنیلوں سے جو ہے وہ بلوا رہے ہیں. ایک آدھ مخصوص جرنیل ہے جن کا میں اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں تو یہ اس کا مطلب تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جرنیلوں کا پاکستان ہے. تو اس میں اور کیا ہوگا؟ یہاں پہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ ایک لال ٹوپی والے بندر کی بات کے اوپر میں کمنٹس کروں, تو میں تو اس کی باتیں سنتا ہی نہیں ہوں, اس کی بونگیاں میں سنتا ہی نہیں ہوں. ان لوگوں کی ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے. جو جن کی اوقات ہے بات سننے کی, ان کے اوپر ہی بندے کو بات کرنی چاہیے. جو آئی ایس آئی کے پے رول کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بندہ کیا بات سنے؟ تو ٹرولنگ کرنے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. پاکستانی قوم ان کو پہلے ہی جواب دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 4 6 قسم کے لوگ ہیں. ایک جرنیل کا بیٹا ہے, اور ایک جرنیل خود ہے, ایک کرنیل کا بیٹا ہے. یہی لوگ انہوں نے لوڑے ہوئے ہیں. انہی کو یہ تھوڑے تھوڑے جو ہے نا پھینکتے رہتے ہیں, کتوں کی طرح ٹکڑے پھینکتے رہتے ہیں, اور ان کا کام ہے بھونکنا, اور یہ بھونک رہے ہیں اپنے میڈیا سیل بنا کے. مل گیا جواب, ٹھیک ہے. یہ خود ہی جواب مانگتے ہیں کہ اپنے میڈیا سیل کے لڑکے بٹھا کے کہتے ہیں اس کے بارے میں بولو, تو جواب مل گیا, دے دو اپنے ابو کو بتا دو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اس وقت پاکستان کو سکویکی کلین کرنے کی جو سازش چل رہی ہے, وہ جس کے اندر جرنیل مکمل طور کے اوپر سکویکی کلین کرنے کے لیے شامل ہیں, اس کا جو اینڈ گیم ہے وہ آپ کو جو ہے وہ وہی ہے جو پہلے دن سے چل رہی ہے کہ اکتوبر میں ہم نے الیکشن کروانے اور باقی سب اچھا ہے. فوج میں جو آرڈر جس طرح ایک جے سی او دیتا ہے, وہ پھر ان کی ڈفر تو یہ ہیں. پھر صحیح کہتی تھی آسما جہانگیر, جن کو ہم نے زندہ ہوتے بھی ان کو زندہ رہنے نہیں دیا, ان کو جینے نہیں دیا, کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ یہ عورت پاگل ہے. وہ کہتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد پتہ چلے گا. تو ابھی ثابت ہو رہا ہے کہ یار وہ پھر عورت, پھر اس کا مطلب ہے, اس کا تو یہ مطلب ہے کہ یار وہ ٹھیک کہتی تھی کہ یہ ڈفر ہی ہیں جو یہ حرکت اس وقت کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو سٹیبل ہونے ہی نہیں دے رہے سرے سے, اور یہ پاکستان کو جو ہے آخر کار چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال سے تو یہی کچھ لگتا ہے, کیونکہ یہ ضد پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ضد پکڑ کے ٹاپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ جن لوگوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, جو آج الیکشن کرا لو, جن کو پتا ہے کہ الیکشن اس لیے سے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ سرے سے ملے گا ہی نہیں, بائی الیکشن میں بھی جو ہار رہے ہیں, ان لوگوں کو انہوں نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. ان کو کہتے ہیں جی یہ حکومت کر رہے ہیں, کیونکہ پیچھے سے اصل میں خود جی ایچ کیو حکومت کر رہا ہے, خود جرنیل حکومت کر رہے ہیں, اور پھر ان کو تکلیف ہے کہ ہمارے اوپر بات بھی نہ کرو. 23 مارچ کے دن کو آپ نے مذاق بنا دیا. آپ نے 23 مارچ پہ ریپبلک ڈے, ہمارا پاکستان ڈے ہوا کرتا تھا, آپ نے مذاق بنا دیا. آپ نے وہ ریپ سانگ بھی اوپر سے چلا دیا جس کے آپ لفظ تو سنو ذرا, اس پہ آپ کہہ رہے ہو جمہور ہے, آئین ہے, یہاں پہ قانون ہے ہمارے پاس. اور کیا ہے تمہارے پاس؟ ہے تمہارے پاس ہے کیا؟ پاکستان سے باہر اوقات کیا ہے تمہاری؟
پاکستان میں بدماشی ہے تمہاری، اور پاکستان سے باہر تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، سرے سے کہتے ہو دنیا میں جانتی ہے، کیا جانتی ہے دنیا؟ ہنستی ہے تم لوگوں کے اوپر، کیونکہ جو بھائی سپریم کورٹ کا تمہارا آرڈر تم لوگ نہیں سنتے ہو تو دنیا تمہارے اوپر ہنسے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ ہیں خوش ہوگی تم لوگوں کے اوپر؟ ریڈ وارنٹ تم نکال رہے ہو، بتی بناؤ نا اس ریڈ وارنٹ کی، اور پتہ نہ جدھر لینا ادھر لو، پھر ریڈ وارنٹ نکالو گے تم لوگ۔ عزیزان من، میں آپ کے پاس انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد کچھ اہم ترین خبریں لے کے آؤں گا۔ ایک سیکرٹ حکومت چل رہی ہے پاکستان کے اندر، اس سیکرٹ حکومت کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ یہ جو سیکرٹ حکومت پاکستان میں بڑے عرصے سے چل رہی ہے، آج سے نہیں چل رہی، یہ چلتی کیا ہے، اس کا پورا میکانزم کیا ہے، اس پورے میکانزم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس سیکرٹ یہ جو سیٹ اپ پاکستان میں کلیپٹوکریسی کا چل رہا ہے، بڑے بڑے اپنے آپ کو انقلابی کہنے والے لوگ بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو تمغے چاہیے، ان کو اپنے کام کرانے ہیں، یا ان کو کچھ ٹکے چاہیے، اس کی خاطر وہ جو ہے اپنا ایمان بیچ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کو بھی ایکسپوز کریں گے، یہ پورے کا پورا میں اس کے اوپر جو ہے وہ پروگرام ترتیب دے رہا ہوں، آپ کو بتاؤں گا ان کو کھل کے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔